حضرت سیدنا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہودی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کا واقعہ بہت غور سے سنیں۔ حضرت سیدنا طلحہ بن برا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی عمر بعض روایات کے مطابق 8 سال تھی، بعض کے مطابق 10 سال تھی، کم سن تھے۔ 10 سال کے بچے کا کیا شعور ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہو ان جیسا شعور کسی اور کا نہیں ہوتا، ان جیسی عقلیں بھی کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ بن برا، ان کے بارے میں یہ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، حضور کے ہاتھوں کو چومتے، حضور کے ہاتھوں کو، اور کہتے ہیں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ لپٹ جاتے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ حضور کے قدموں کو بھی بوسہ دیتے۔ 10 سال کا بچہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کا جب اظہار کرتا، حضور فرماتے طلحہ کیوں چوم رہے ہاتھوں کو، کیوں بوسے دے رہے ہو؟ کہتے حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم نازدین مقدس کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کسی بے جان شے کو چومنا، یہ محبت کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ اور یہ ہمارا نصیب ہے، یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمیں اگر حضور کی نسبت والی کوئی شے مل جائے تو ہم اسے چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ طلحہ بن برا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چومتے، اور ایک دن آپ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے جو بھی حکم دیں گے۔ آپ ذرا تصور کریں، 10 سال کا بچہ حضور کو عرض کر رہا ہے، حضور آپ مجھے جو بھی حکم دیں گے نافرمانی نہیں کروں گا، کر گزروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا طلحہ جو کہوں گا کر گزرو گے؟ کہا جی حضور۔ فرمایا اچھا پھر جاؤ اپنے کافر باپ یہودی کو قتل کر دو۔ طلحہ بن برا نے اسی وقت حضور کی مجلس سے ایسے جست لگا دی اور آگے دوڑنا شروع کر دیا۔ کیوں، اگر، مگر، لیکن یہ صحابہ کی زندگی میں نہیں تھا۔ آج ہمارا پورے کا پورا دین جب لیکن کہہ دیتے ہیں تو، جب اگر مگر کہہ دیتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں عاشق رسول ہوں لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں نوکری کرتا ہوں، میرے حکومت سے تعلقات ہیں، لیکن میرے رشتہ دار فلاں ہیں۔ سنیں حضرت طلحہ بن برا، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور لیکن میرا باپ ہے، نہیں، آپ نے آگے دوڑنا شروع کیا۔ جب دوڑے حضور نے فرمایا طلحہ واپس آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا میں قرابتیں کاٹنے کے لیے، یعنی باپ کو مروانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں۔ حضور نے ان پر شفقت فرمائی۔ طلحہ بن برا 10 سال کی عمر ہے، بیمار ہو گئے، خود رسول اللہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ ایسی بیماری جس میں عیادت کرنے کے لیے رسول اللہ جلوہ فرما ہو، یہ طلحہ بن برا کا نصیبت ہے۔ حضور ان کے گھر پہ تشریف لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر حضرت طلحہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، جو حضور کے لیے باپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کا عشق کس جوبن پر ہوگا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آثار دیکھ رہا ہوں کہ طلحہ کی موت واقع ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر طلحہ انتقال کر جائیں اور رات میں انتقال کر جائیں تو مجھے اطلاع کرنا، میں خود اس کی تجہیز و تکفین کروں گا، اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان کا اسلام کتنا عظیم ہوگا، ان کا ایمان کیسا ہوگا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں حضور تشریف لے گئے، طلحہ کی بیماری بڑی، رات میں ان کا وصال ہو گیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میت کو زیادہ دیر گھر میں مت رکھنا۔ رات میں وصال ہو گیا۔ جب وصال ہونے لگا اس سے قبل حضرت طلحہ نے 2 باتیں فرمائیں۔ یہ باتیں بہت قابل غور ہیں، پوری امت کے لیے نصاب عشق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ نے 2 باتیں فرمائیں۔ فرمایا کہ
میری وصیت ہے پوری کرنا، ایک یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہیں دینا، اطلاع نہیں دینا۔ دو وجوہات کا، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر یہودیوں کے محلے میں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات کے وقت اگر رسول اللہ جلوہ فرما ہوئے میرے جنازے کے لیے تو کوئی یہودی رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ آج تو یہودیوں سے جا کر مراسم بڑھا رہے ہیں، عیسائیوں سے جا کے مراسم بڑھا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ نے نصاب دے دیا امت کو اور کہا کہ کوئی یہودی رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچا دے، میرے جنازے پہ حضور کو نہیں بلانا۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی، اللہ اکبر، وہ بات یہ تھی، کہا کہ سردی کی رات ہے، بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں مدینہ منورہ میں، حضور کو تکلیف نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت حضور اپنے کاشانہ مقدس سے باہر تشریف لائے، کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا حضور کے جسم مقدس کو تکلیف پہنچائے، میرا جنازہ حضور کے بغیر کر دینا۔ ان کی وصیت پوری ہو گئی اور ان کو دفنا دیا گیا۔ صبح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حضرت طلحہ کی قبر پہ گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ کی قبر پر صف بنوا کر صحابہ کے سامنے حضور کھڑے ہوئے اور جنازہ پڑھایا۔ اگلی بات، 10 سال کا بچہ حضور سے محبت کرے، حضور کے دین کو قبول کرے تو حضور اس پر کتنی عنایتیں فرماتے ہیں۔ 18 سال کا قانون لانے والے بدبختوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میں طلحہ سے راضی ہوں، تو بھی طلحہ سے راضی ہو جا، اور یا اللہ طلحہ سے تو اس حال میں مل کہ طلحہ تجھ سے مسکرا کے ملے، تو اسے مسکرا کے مل۔ جواب دیں یہ اسلام کے خلاف قوانین بنانے والے، زیر غور لانے والے، ان کو کوئی روایت نہیں مل رہی اس طرح کی۔ 10 سال کی عمر ہے اور رسول اللہ پر ایمان لائیں تو حضور نے ان کے ایمان کا صلہ ان کو کیا دیا ہے، اللہ تو ان سے مسکرا کے مل، یہ تجھ سے مسکرا کے ملے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔